الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الفلاح حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے ویعفو عن کثیر اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہت سے لوگوں پہ سے درگزر کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب و رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو ہم گنہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم سورہ شعراء میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا کہ تم جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہو یا کسی وائرس میں مبتلا ہوتے ہو یہ وائرس یہ فتنہ یہ مصیبت یہ آزمائش یہ اللہ کی طرف سے تو آتی ہے لیکن تب آتی ہے جب تمہارے اپنے ہی اعمال اس کے مطابق ہوتے ہیں. تمہارے اعمال کی بدولت ہی اللہ تمہیں مبتلا کرتا ہے آزمائش میں.
تمہارے اعمال کی بدولت ہی اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی طرف، اپنے معمولات کی طرف، اپنے معمول کی طرف انسان کو دھیان دینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے معمولات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے افکار، اپنے خیالات میں پاکیزگی لانی چاہیے، اور اللہ کے بتلائے ہوئے پاکیزہ ترین طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو بلا شبہ اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو ہر قسم کی آزمائش سے بھی بچا لیتا ہے، ہر قسم کی مصیبت سے بھی بچا لیتا ہے، ہر قسم کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور ہر قسم کے وائرس سے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کو بچائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہی یہ تو فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا لوگو تم میں جو بھی فتنہ آتا ہے، تم کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو، کسی بھی مصیبت سے دوچار ہوتے ہو، ویعفو عن کثیر فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا، تمہارے اپنے ہی معاملات کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، تمہارے اعمال ایسے ہونے کے باوجود، تمہارے معاملات ایسے ہونے کے باوجود اللہ ذو الجلال والاکرام تم میں سے بہت سے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں، بچائے رکھتے ہیں۔ حضرات آج کل چائنا کے شہر ووہان سے آنے والے ایک وائرس کہ جس کو کرونا کا نام دیا جاتا ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور چائنا کے ایک شہر سے نکلتے ہوئے پورے چائنا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر چائنا کی سرحدوں کو کراس کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ وائرس پھیلتا چلا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے ہوتا ہوتا اللہ کی پناہ کہ یہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ایران کے راستے سے آنے والے چند ایک افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور کل ہی ہمارے شہر فیصل آباد میں بھی چائنا سے آنے والے ایک طالب علم میں اس وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ گویا یہ وائرس چائنا سے نکلتے ہوئے دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذو الجلال والاکرام اس موذی مرض سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذو الجلال والاکرام اس برباد کر دینے والی بیماری سے، تباہ کر دینے والی بیماری سے، اس وائرس سے کہ جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں، ہمارے پیاروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اس وائرس، اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ حضرات جبکہ یہ وائرس سرزمین پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، اس کی تشخیص یہاں پہ ہو چکی ہے، تو اب ہمارے اہل پاکستان کے لیے کرنے کے کام کون سے ہیں کہ کن اعمال کی بدولت، کن امور کی بدولت، کن معاملات کی بدولت اور کن تدابیر کی بدولت اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ حضرات آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایسی موذی اور مہلک بیماریوں سے بچاؤ کی چند ایک تدابیر آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین جو
سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلائے ہیں کہ ان بیماریوں سے، ان وائرسوں سے، ان موذی بیماریوں اور ہلاک کر دینے والی وباؤں سے بچنے کے لیے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کے وہ فرامین، چند ایک فرامین آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ حضرات، یہ وائرس جو اب پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، تو حضرات اس میں اب جب ہم مبتلا ہو چکے ہیں، پاکستان جب اس سے محفوظ نہیں رہ سکا، تو حضرات اس میں اب ہمارے پاکستانیوں کے لیے کرنے کے جو کام ہے، ان میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس وائرس کے آ جانے سے ہم خوف میں مبتلا نہ ہوں، ہم گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہوں۔ خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو بھی پریشان کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی پریشانی میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں۔ اور وہ احتیاطی تدابیر جو طبی لحاظ سے بھی مفید ہوں، ان کو بھی اپنانا چاہیے، جو روحانی لحاظ سے بھی مفید ہو، کہ جن کے متعلق سرور کائنات علیہ السلام نے بتلائے رکھا ہے، ان کے مطابق بھی انسان چلتا رہے، تو بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ کرونا وائرس تو کیا، اس جیسی ہزاروں بیماریاں بھی آ جائیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے اپنے ماننے والوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے سرور کائنات علیہ السلام کے ایک فرمان کو سماعت فرمائیے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ملک شام میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک وبا پھیل جاتی ہے۔ اس وبا کے پھیلنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو ایک صحابی جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کو بتلاتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرمان سنا تھا، سرور کائنات علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی زمین کے متعلق، ایسے خطۂ زمین کے متعلق، ایسے علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں پہ کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو، وہاں پہ کوئی وبا آ چکی ہو، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس علاقے میں جانے سے پرہیز کیا جائے۔ جب تمہیں پتہ چلے، جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں یہ وبا پھوٹ پڑی ہے، تو تمہارے کرنے کا کام، پہلی احتیاطی تدبیر یہ ہے، فلا تقدموا، کہ تم اس علاقے میں نہ جاؤ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر ایسا ہو کہ تم کسی علاقے میں موجود ہو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کوئی وبا ایسے علاقے میں آئے جہاں پہ تم موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو پھر تم اس علاقے سے باہر نہ نکلو، فرار نہ ہو جانا اس وبا کے ڈر سے، اس بیماری کے ڈر سے، اس وائرس کے ڈر سے۔ تم اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ نہ جانا،
بلکہ اسی علاقے میں ہی ٹھہرے رہنا، اسی علاقے میں ہی تم قیام پذیر رہنا۔ یہ سرور کائنات علیہ السلام کا حکم اپنی امت کو ہے کہ لوگوں، اگر تم کسی ایسے علاقے کے متعلق سنو کہ جہاں پہ کوئی وبا پھیل چکی ہو، تم اس علاقے میں جانے سے پرہیز کرو، رکے رہو۔ اور اگر تم ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں پہ یہ وبا پھوٹ چکی ہے، یہ وائرس پھیل چکا ہو، تو پھر تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نے اس علاقے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس علاقے سے کوچ نہیں کرنا، بلکہ اسی علاقے میں ہی رہنا ہے۔ یہ آقا کائنات سرور کائنات علیہ السلام کا یہ حکم ہے۔ حضرات، اس وائرس سے نپٹنے کے طبی اس وائرس سے نپٹنے کے طبی تدابیر بھی موجود ہے، روحانی تدابیر بھی موجود ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے محققین کی کہ اس وائرس سے بچنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف ستھرا سا پیاز لیں اور اس کو باریک کاٹ لیں، باریک قسم کا کاٹ کے اس پیاز کو آپ کچا کھائیں، اور پیاز کھانے کے بعد آپ کو کم از کم 15 منٹ تک پانی نہ پئیں، پانی پینے سے رکے رہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچا لے گا۔ اور اسی طرح پیاز کے علاوہ جو طبی طور پہ ہمیں روزانہ کے معمول کے مطابق، روزمرہ کے معمول کے مطابق جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے اس بیماری سے بچنے کے لیے، ان میں بھی چند ایک چیزیں حکماء کے بتلانے کے مطابق یہ ہے کہ ملٹھی کا استعمال کیا جائے، ملٹھی کھانے میں شامل کی جائے، جو شاندے کا استعمال کیا جائے، کثرت کے ساتھ قہوہ پیا جائے، کلونجی کا استعمال کیا جائے، اور شہد کا استعمال کیا جائے، اور شہد کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے پاس زمزم بھی موجود ہے، زمزم کا پانی موجود ہے، آب زمزم بھی ہے، تو وہ بھی پیا جائے۔ ان چیزوں کے استعمال سے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرات، یہ تو طبی تدابیر ہیں، یہ تو طبی لحاظ سے تدابیر ہے ان وائرس سے، اس بیماری سے بچنے کی، کہ آپ پیاز کا استعمال کریں، کثرت کے ساتھ پانی پئیں، لیکن پیاز کھانے کے فوراً بعد نہ پانی پئیں، وقفے کے ساتھ کثرت سے پانی پیتے رہیں، پھر ملٹھی کا استعمال کرتے رہیں، جو شاندہ پیے، قہوہ پیے، کلونجی کا استعمال کیجئے، شہد کا استعمال کیجئے، زمزم کو پیے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس وبا سے، اس وائرس سے، اس بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب آئیے روحانی علاج کی طرف، کہ سرور کائنات علیہ السلام نے کسی وبا کے پھوٹنے پہ، کسی بیماری کے پھوٹنے پہ جو روحانی علاج بتلا رکھا ہے وہ کیا ہے، اور ان تدابیر کے مطابق، ان فرامین کے مطابق عمل کرتے رہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو ان موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، ان وباؤں سے بچائے رکھے گا۔ لیکن حضرات، سب سے پہلی اور اولین بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ موت سے زیادہ سخت موت کا خوف ہوا کرتا ہے، موت سے زیادہ سخت موت کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اور جیسے کہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے، جو بھی زندہ ہے بالآخر اس نے موت کی آغوش میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا قائم کرتا، وعدہ کرتا کہ ہر ذی روح چیز نے، وہ انسان ہی نہیں، ہر زندہ چیز نے، ہر سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل نفس علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا اگر ہے، ہمیش کی اگر ہے،
صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ درند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ ارض و سما ہو، چاہے وہ خلا ہو، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں کی مخلوقات ہو، تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اس حقیقت کو تسلیم ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ مرنا ہے، تو حضرات پھر ڈر کس بات کا، پھر خوف کس بات کا؟ لیکن موت کے ڈر کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ موت کے ڈر کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہی تو کہا جاتا ہے کہ موت سے زیادہ سخت جو ہوتا ہے، موت سے زیادہ اذیت ناک یہ موت کا خوف ہوا کرتا ہے، یہ موت کا ڈر ہوا کرتا ہے۔ حضرات یہ وبا اگر آپ کے ملک میں پھیل چکی ہے، یہ وبا، یہ وائرس اگر آپ کے ملک میں پہنچ چکا ہے، تو حضرات اس سے ڈر کے اپنی زندگی کو بھی اذیت میں مبتلا کرنا، اس کے ڈر سے اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کو بھی، زندگی میں بھی خوف کو مبتلا کرنا، خوف کو لے آنا، حضرات یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بلا وجہ کا خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے، خوف زدہ ہونے سے گریز کیا جائے، جبکہ مومن کا تو یقین ہی، مومن کا تو ایمان ہی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ ہے، اور ایک مومن کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی وبا پھوٹتی ہے، جو بھی وائرس پھیلتا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اذن سے پھیلتا ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب مومن کا یہ ایمان ہو، اور حقیقت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو ایک مومن سے ایسا ہی ایمان مطلوب ہے، ایک مومن سے ایسا ہی یقین مطلوب ہے کہ مومن کا یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، یہ اعتقاد ہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائی جانے والی ہے۔ حضرات ایسے میں چند ایک احتیاطی تدبیریں کہ جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ صبح شام کے معمول کے ساتھ ہم ادا کریں، ان کا اہتمام کریں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس موذی بیماری سے، ہمیں اس جان لیوا وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ احتیاطی تدابیر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ مشتمل، آئیے چند ایک آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ صبح اور شام یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ہر قسم کی موذی بیماری سے، ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھ دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کے شایان شان یہ ہے کہ وہ صبح اور شام تین مرتبہ یہ کلمات ادا کرے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وبا پھیلنے پہ، وائرس پھیلنے پہ صبح شام
3 مرتبہ یہ دعا تم ادا کر لو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس وبا سے تم کو محفوظ فرما لیں گے، اس وائرس سے تم کو محفوظ فرما لیں گے۔ اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، مختصر سی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ ذوالجلال والاکرام اس وائرس سے، اس وبا سے میرے وجود کو بچا، اللہم عافنی فی بدنی، میرے جسم کو، میرے وجود کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اللہم عافنی فی سمعی، ذوالجلال والاکرام میری سماعت کو، میری سننے کی قوت کو، میرے کانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما، اللہم عافنی فی بصری، ذوالجلال والاکرام میری بصارت کو، میری دیکھنے کی حس کو، میری آنکھوں کو، میری نظر کو اس وائرس سے محفوظ فرما، لا الہ الا انت، بلا شبہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا اس وبا سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے وجود کو، ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو اس وبا سے محفوظ رکھنے والا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو کرنے والا کام یہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے پہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ مختصر سی دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ مختصر سی ایک لائن کی دعا ہے، ایک سطر کی یہ دعا ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے، اپنے وجود کے متعلق ہی ہے۔ ذوالجلال والاکرام میرے جسم کو، میرے وجود کو اس وائرس، اس وبا سے بچا، میری سماعت کو، میرے کانوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھ، میری بصارت کو، اللہم عافنی فی بصری، میری بصارت کو، میری آنکھوں کو، میری نظر کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے رہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری دعا، دوسرا انداز اور دوسرا طریقہ اس وبا سے بچنے کا سرور کائنات علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ یہ ہے، اور یہ انداز، یہ طریقہ یا یہ دعا صرف وائرس کے پھیلنے پہ نہیں، وبا کے پھوٹنے پہ ہی نہیں، بلکہ عام حالات میں بھی انسان کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ اس دعا کو عام حالات میں بھی انسان پڑھتا رہے کہ اللہم اعوذ بکا، اللہم اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ سرور کائنات علیہ السلام کی بتلائی ہوئی، سکھلائی ہوئی یہ خوبصورت سی دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دعا کی بدولت انسان کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، انسان کو وباؤں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، انسان کو وائرسوں سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، کہ ذوالجلال والاکرام میں تیری پناہ میں آتا ہوں خلبری سے، تیری پناہ میں آتا ہوں پاگل پن سے، تیری پناہ میں آتا ہوں کوڑ کی بیماری سے، ومن سیئ الاسقام، اور بری بری بیماریوں سے ذوالجلال والاکرام میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن سیئ الاسقام، اسی میں یہ کرونا وائرس سے بچنے کا بھی دعا موجود ہے، اسی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کی روشنی میں اس وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور عام حالات میں بھی معمول کے ساتھ اس دعا کو انسان پڑھتے رہنا، انسان کو چاہیے کہ پڑھتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، کہ ذوالجلال والاکرام میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پھلبری سے پناہ میں آتا ہوں، پاگل پن سے پناہ میں آتا ہوں، جنون سے پناہ میں آتا ہوں، کوڑ کی بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بری بری اور ہلاک اور برباد کر دینے
والی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرات یہ مختصر سی دعا، یہ دو دعائیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ مختصر سی ایک یہ دعا ہے، اللہم اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اور مختصر سی یہ دوسری دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان دونوں دعاؤں کی بدولت آپ کو اس وائرس سے، آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ یہ ایک دعا پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ہر موذی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو ہر وبا سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو ہر وائرس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مختصر سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مختصر سی دعا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح اور شام تین مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ہر قسم کے موذی، ہر قسم کے جان لیوا وائرس سے، ہر قسم کی موذی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو ان دنوں میں خاص کر اپنے حفظ جا بنانا چاہیے، اہتمام کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، صبح اور شام کی بنیاد پہ، صبح اور شام کے معمول میں روزانہ کی بنیاد پہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور اس کے ساتھ ایک اور تدبیر جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو کسی وبا میں مبتلا ہو، جس پہ وہ وائرس اثر انداز ہو چکا ہو، اس کو دیکھ کے تم اگر یہ دعا پڑھو گے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اس بیماری سے، اس وائرس سے تمہیں محفوظ رکھ لے گا جس میں یہ شخص، اس شخص کو اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے، وہ وائرس، وہ دعا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ یہ مختصر سی دعا ہے، یہ مختصر سے کلمات ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو ایسی وبا میں مبتلا ہو چکا ہے، جس پہ ایسا وائرس، جان لیوا مہلک قسم کا وائرس اثر انداز ہو چکا ہے، تو تم اس کو دیکھ کے زبان حال سے یہ کلمات ادا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ کا شکر ہے، ذوالجلال والاکرام کا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے بچائے رکھا ہے، جس بیماری میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے، جس بیماری میں تم مبتلا ہو،
جس وائرس کا تم شکار ہو، جس وبا میں تم مبتلا ہو چکے ہو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس وبا سے، اس وائرس سے مجھے بچائے رکھا ہے۔ وفضلنی، مجھ پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے اپنی بہت سی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ اپنا فضل کیے رکھا ہے۔ اور بلا شبہ ابھی چند ایک لوگوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، اور پاکستان کے بالعموم تمام افراد کو، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ افراد کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وائرس سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا ایسے وائرس میں مبتلا انسان سے اگر آپ کا سامنا ہوتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو حضرات اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھ کے ڈر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ایمانی غیرت اور جذبے کے ساتھ، للہیت کے ساتھ زبان حال سے آپ یہ کلمات ادا کر لیجئے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اس بیماری سے، اس وبا سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث سرور کائنات علیہ السلام کی سماعت فرمائیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ایسے مرض میں مبتلا ہو، جب کوئی مسلمان ایسی وبا کا شکار ہو، ایسے وائرس میں مبتلا ہو کہ جس بیماری میں ابھی جس بیماری کی بدولت ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، تو اس کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ کلمات، یہ دعا پڑھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اس وائرس سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں، بیمار کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ مختصر سے کلمات ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے پاس جا کے اس کو تسلی دینی ہے، بجائے اس سے خوف زدہ ہونے کے، اس سے گھبرانے کے، بلکہ اس کو تسلی دینی ہے، اس کو تشفی دینی ہے، اور ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ 7 مرتبہ یہ دعا اس کے حق میں کرنی ہے۔ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے یہ 7 مرتبہ کہے ہوئے کلمات کے بدولت ضرور ضرور اس کو اس وبا سے، اس بیماری سے بچا لے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اسأل اللہ العظیم، عظمت والے رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظمت والے عرش کا مالک ہے، جو عظمت والے عرش کا رب ہے، اس رب سے میں سوال کرتا ہوں ان یشفیکا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے شفا عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بیماری سے تیری جان چھڑائے۔ 7 مرتبہ بیمار کے پاس بیٹھ کے جو شخص یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس ایمان کی بدولت، اس یقین کی بدولت، آپ کے ان کلمات کی بدولت، آپ کی اس دعا کی بدولت اس انسان کو اس وائرس سے نجات عطا فرما دیں گے، اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرات، یہ چند ایک تدابیر، چند ایک مختصر سی دعائیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ان سے بچا، ان کی ادائیگی سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی دعا پھر سے سماعت فرما لیجئے، سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان، اللہم عافنی فی بدنی
اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ اے ذوالجلال والاکرام میرے وجود کو، میرے جسم کو اس وائرس سے محفوظ فرما، میری سماعت کو، میرے کانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، ذوالجلال والاکرام میری آنکھوں کو، میری بصارت کو اس وائرس سے محفوظ فرما۔ لا الہ الا انت، بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری دعا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبح اور شام 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کی تلقین کی ہے یہ دعا، اور اس کے علاوہ ایک اور دعا اللہم اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، کہ ذوالجلال والاکرام میں پھل بری سے، میں پاگل پن سے، میں جنون سے، میں کوڑ کی بیماری سے، اور میں بری بری اور ہلاک اور برباد کر دینے والی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور 3 مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح اور شام یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اگر کسی بیماری میں مبتلا انسان کو دیکھنا ہے تو زبان حال سے یہ کہنا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہے تو یہی دعا کرنی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضرات آخری بات کہ ایک مومن کی شایان شان جو بات ہے یا ایک مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی وبا آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لہذا مومن سے اللہ کو مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اس وبا پہ، اس بیماری پہ صبر کا اظہار کیا جائے، ڈر کا اظہار نہیں کیا کرنا چاہیے بلکہ صبر کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جس کے ساتھ خیر کا، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان بیماریوں پہ، ان وباؤں پہ، ان وائرس کے پھیلنے پہ آپ صبر کا اظہار کریں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان وائرسوں سے، ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا، آپ کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھے گا۔ ذوالجلال والاکرام اس جان لیوا بیماری سے اہل پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔